اللہ اکبر. دو قسم کے پیار کرنے والے ہیں اہل بیت سے, خاص توجہ کریں. دو قسم کے. ایک نے اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں یکم محرم سے پہلے ناچ گانا دیکھو, تماشا کرو, موج کرو. 10 یکم محرم سے 10 محرم تک بس مسلمان ہو جاؤ اور چوک میں کھڑے ہو کے امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ. ایک شخص سے میں نے پوچھا تو وہاں کیوں گیا تھا؟ کہنے لگا میں تو تماشا دیکھنے گیا تھا. اب یقین کریں میرے خون کو جوش آیا, خون کو. میں نے کہا یار انہوں نے امام حسین کی شہادت کو تماشا بنایا اور تو تماش بین بن گیا. سمجھ نہیں رہے کون یہ کوئی تماشا ہے؟ اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, بال بڑھائے ہوئے ہیں, بازاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے, ممبروں پہ ناچتے پھرتے ہیں. یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں. یہ لوگ اہل بیت کا ذکر دیکھیں آپ نے. یہ سوشل میڈیا آیا تو مجھے بھی کچھ مکروہ چہرے دیکھنے کا موقع مل گیا, ورنہ میں باز رہتا تھا. آپ یقین کریں وہ شکلیں اس قابل ہیں کہ امام حسین کا نام لیں. آپ یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سجدہ پاک کا اپنی نام سے زبان سے نام لے, طبیعت نہیں مانتی. جس آدمی نے سر ننگا کیا ہوا دیکھیں نا آپ نے سوشل میڈیا پہ ایسے, یہ اس قابل ہے دیانتداری سے میری رعایت نہ کرنا. یہ شکل ہے امام حسین کا نام لینے والی, اور بی بی پاک کا نام جس سے مرضی سن لیتے ہو. میں تو بند کر دیتا ہوں, بند کر یار, اس کا چہرہ ہی نہیں اس قابل کہ اس سے حضرت فاطمہ کا ذکر سنا جائے. اس کو پتہ ہی نہیں کیسے نام لے رہا حضرت فاطمہ کا. کچھ نعت خواہیں وہ ناچ ناچ کے حضرت فاطمہ کا ذکر, شرم کرو. پتہ ہی نہیں کس کا نام لے رہے ہو, پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو. اونچا بولنا, داد دینا, یہ کرنا, اٹھ کے کھڑی, یہ تماشا ہے کوئی اہل بیت کا ذکر؟ پتہ ہی نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہو. جانتے ہو یہ کون ہے؟ صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب حکم دے گا قیامت کے دن, ولی نبی غوث کتب ابدال آنکھیں بند کرے, نظریں جھکائے, سر جھکائے, یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے, رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے, نظریں جھکاؤ. پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, کس کا ذکر کر رہے ہو, اور ناچتے پھرتے ہو, خبر ہی نہیں تمہیں. میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے, ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں. اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو, امام تو اعظم, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت, مفتی تو مفتی ہے, تمہارا طریقہ ہے. اس نے کہا نہیں میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں. اس نے کہا میں جاؤں گا ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. وہ ساتھ لے گیا. جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں, اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے. بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے, آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے. بیٹھک کے 2 دروازے تھے, ایک باہر کھلتا تھا ایک گھر میں. بیٹھے, سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے. اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا. کہا پوچھو. اس نے پوچھا, کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے, جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے. وہ اعتراض, تنقید آسان ہوتی ہے, تعمیر مشکل ہوتی ہے, اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے ہیں. کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, وہ کتاب دیکھنے چلے گئے ہیں, وہ تو دیکھ کے بتائیں گے, ان کو تو نام نہیں یاد. پر کیا کرے, فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار. اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے, سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں, اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے, میں وضو کرنے گیا تھا. وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادیاں ہیں. رو پڑے, کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے میں کیا کروں, مجبوری ہے. ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی محبت کا یہ رنگ پیش کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ, اب موضوع نہیں تھا, بات کہیں اور نکل جائے گی, عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا, ڈولی ہوتی تھی, پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے, تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے, 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے,
نیچے رکھا تو فرمانے لگے تمہیں سیدزادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ چپ کر گئے چاروں مزدور۔ آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی، بتاؤ تمہیں سیدزادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے، ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا۔ لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی، کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے، تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں، واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو۔ تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی، کہا حضرت ایسے تو نہ کیجیے۔ فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا۔ پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا۔ شہزادہ سیدزادہ مزدور ہے، بظاہر پڑھا لکھا نہیں، غریب ہے، ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا، ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا، ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا، ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے۔ چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے۔ یہ کیا محبت ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دی اور اہل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی، یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لب و لہجہ ہی بازاری ہے، یہ گفتگو کریں گے۔ اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور مجھے شکوہ ہے اپنے دوستوں سے بھی، یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں، آپ کا کوئی تعلق نہیں امام علی مقام کے ساتھ۔ کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، پرسوں بھی روزہ رکھیں گے، اور ہم امام حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ہم امام علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا 9-10 کو زیادہ سجدے کریں گے، اور تو نے جو قرآن پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا، ہم بھی 9-10 محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے۔ اور امام علی مقام کی فکر کو سمجھیں، سوچ کو سمجھیں۔ میں مضمون سارا بیان کرنا چاہ رہا تھا پر اب مجھے لوٹنا پڑے گا۔ اہل بیت کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا، اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوئی، صحابہ کا پیار نہ ہوا تو ایمان قابل قبول نہیں۔